MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ماں باپ کی عدم تربیت، ماں باپ کی غفلت، ان کی عدم دلچسپی، ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دین، ان کے ایمان، ان کے اخلاق کو سنوارنے کی فکر کریں، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج اکثر ماں باپ کو اپنے بچوں کے صرف دنیا کی فکر ہے۔ میرا بچہ کیا کھائے گا، میرا بچہ کیا کمائے گا، میرے بچے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ بہت کم ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے دین، ان کے ایمان، ان کے اخلاق، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم و معزز علماء کرام، ہمارے دینی جماعت، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے موجودہ دور کے فتنے میں ایک فتنہ ارتداد سے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں بہت سارے فتنوں کی پیشین گوئی کی تھی۔ آخری زمانے میں کثرت سے فتنے رونما ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ہر طرف صرف بلائیں اور فتنے ہی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ فتنے دلوں پر اس قدر ہوں گے، تیزی کے ساتھ فتنے جنم لیں گے جیسے حصیر کی کاڑیاں ایک دوسرے سے ملی جلی رہتی ہیں، جڑی رہتی ہیں، تو اسی طرح سے مسلسل فتنے رونما ہوں گے۔ ایک فتنہ ختم ہوگا کہ دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو کہا، التی تموج کموج البحر، سمندر کی موجوں کی طرح فتنے رونما ہوں گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی ارى الفتن تقع خلال بیوتکم مواقع القطر۔ فرشتوں کے بارش کے خطروں کی طرح، بارش کی بوندوں کی طرح مسلسل تمہارے درمیان فتنے جنم لیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ آپ نے کہا کہ ان فتنوں کے ظہور سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور فتنے اس قدر جنم لیں گے کہ ان فتنوں کے دور میں ایک انسان کا ایمان پر، دین پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک آدمی اپنا دین و ایمان دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا۔ آپ غور کیجئے، ان حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری زمانے میں فتنوں کی کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فتنے بڑی کثرت کے ساتھ رونما ہوں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے دور حاضر کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ، فتنہ ارتداد سے متعلق گفتگو کرنی۔ فتنہ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ آج جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر کے جو مرتد ہو رہی ہیں، اپنے دین ایمان کو چھوڑ دے رہی ہیں، اس تعلق سے گفتگو کرنی۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پہنی ہوئی مسلم لڑکی غیر مسلم نوجوان کے ساتھ کہیں پارک میں رنگ رلیاں کر رہی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلم لڑکی برقع پہنے ہوئے ایک غیر مسلم نوجوان کے ساتھ کالج کے گراؤنڈ میں، اپنی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے اس سے پیار اور محبت کی باتیں کر رہی ہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ اخباری رپورٹوں کے مطابق ہزاروں کی تعداد جو آن دا ریکارڈ ہے، ورنہ جس کا ریکارڈ نہیں ہے وہ اس کی تعداد ابھی بہت زیادہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آج مسلم بہنیں، مسلم بیٹیاں، امت کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے شادیاں رچا کر کے اپنے دین و ایمان کو بیچ رہی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یقیناً مسلم نوجوان جب ان خبروں کو پڑھتے ہیں اور ایسی تصویریں دیکھتے ہیں، ان کی غیرت جاگتی ہے، وہ جذبات میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جذبات میں آنا، مشتعل ہونا، بھڑک جانا اور وقتی طور پر غم و غصے کا اظہار کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، آخر وہ کون سے بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج مسلم گھرانے میں، مسلم خاندان میں پیدا ہونے والی بچی آخر اپنے دین و ایمان کو ٹھکرا کر کے غیر مسلم کے ساتھ زندگی کیوں گزار رہی، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے محدود وقت میں اس کے چند اسباب کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج جو مسلم لڑکیاں اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ انہوں نے دین اور ایمان کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا۔ ان کے گھر میں ان کے ماں باپ نے ان کو دین کی، ایمان کی، اسلام کی کیا اہمیت ہے، ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے، اور جو ایمان کی نعمت ہمیں ملی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے، انہوں نے دین اور ایمان کی قدر کو نہیں جانا، جس کی وجہ سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے دین کو چھوڑ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین محبوب ہے، مقبول ہے، تو وہ واحد دین، دین اسلام۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، اور وہ آخرت میں دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے والا آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام وہ دین ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر واقعی ہمارے دل میں دین اسلام کی، اس ایمان کی محبت پیدا ہو جائے تو کبھی بھی کسی بھی حال میں، چاہے ماحول کیسا بھی ہو جائے، نہ کسی ڈر اور نہ خوف سے ہم اپنے ایمان کو چھوڑیں گے، نہ مال و دولت کی حرص و لالچ میں، دنیا کی محبت میں اپنے ایمان کا سودا کریں۔ اگر واقعی ہمارے دلوں میں دین اسلام، اس ایمان کی عظمت بیٹھ جائے۔ سفیان بادشاہ روم ہرقل نے جب سفیان سے سوال کیا تھا، ابو سفیان سے ایک لمبا انٹرویو لیا تھا اور اس میں کئی سوالات کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اسلام سے متعلق، تو اس میں اس کا ایک سوال یہ بھی تھا
هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سخطة له، کیا دین اسلام میں کوئی شخص داخل ہونے کے بعد دین سے ناراض ہو کر کیا کوئی شخص مرتد ہوتا ہے؟ یہ بادشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا. ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. اس وقت ابو سفیان نے سچائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے بیزار ہو کر ناراض ہو کر مرتد نہیں ہوا. اس وقت بادشاہ روم ہرقل نے کہا تھا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ اِذَا خَالَتَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، ایمان کا حال یہی ہے اگر کسی دل میں ایمان راسخ ہو جائے، ایمان کی محبت، دین کی محبت بیٹھ جائے تو وہ کبھی بھی اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کرے گا، وہ دین سے مرتد کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کا واقعہ ذکر کیا ہے. فرعون سے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں سے جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، مقابلہ شروع کرنے سے پہلے وہ جادوگر فرعون سے بھیک مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی، موسیٰ کو ہرا دیا تو اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ اس وقت فرعون نے کہا کہ تم میرے قریبی درباری ہو جاؤ گے. وہ لوگ جو ایمان سے محروم تھے، کافر جادوگر تھے، چند لمحوں پہلے وہ بادشاہ سے، فرعون سے بھیک مانگ رہے تھے مال و دولت کی، دنیا کی، لیکن جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت، ان کے سچے نبی ہونے کی چیز واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، اور ان کے دل میں ایمان آ گیا اور انہوں نے سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. اس وقت فرعون نے سخت سزاؤں کا اعلان کیا، ہم تمہارے ہاتھ پیر الٹے کاٹیں گے، تم کو سولی پر چڑھائیں گے، سزا دیں گے. اس وقت جب ان کے دل میں ایمان آ گیا، کسی کا ڈر خوف کیے بغیر، فرعون کی سزاؤں سے ڈرے بغیر، ان ایمان والوں نے فرعون کو للکارتے ہوئے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تو جو چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ ہمارا کیا نقصان کرے گا؟ ہم کو قتل کرائے گا، ہماری دنیا بگاڑے گا. ہم نے دین و ایمان کو سمجھ لیا ہے، دین و ایمان ہمارے دل میں بیٹھ گیا، ہم کبھی اپنے دین سے پھرنے والے نہیں. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں کو دین کی عظمت، ایمان کی عظمت، توحید کی عظمت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھائیں، وہ بتائیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. توحید کی دولت، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر واقعی وہ اس نعمت کو سمجھ جائیں، وہ کبھی بھی دین سے مرتد ہونا تو دور کی بات، بلکہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے والی ہو جائیں گی. سنن نسائی میں ام سلیم کا واقعہ مشہور ہے. جب ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا جو ایک کافر آدمی تھے، اس وقت ام سلیم نے کیا کہا تھا؟ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اے ابو طلحہ تم جیسے آدمی کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تمہارے اندر ایک اچھے شوہر کی ساری خوبیاں موجود ہیں، لیکن میں تمہارے رشتے کو صرف اس لیے ٹھکرا رہی ہوں ولا یحل لی ان اتزوجک، میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تم جیسے ایک کافر نوجوان سے شادی کروں، اس لیے کہ انک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ، تو یہ کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں. ولا یحل لی ان اتزوجک، میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھ جیسے ایک کافر نوجوان سے شادی کروں. صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر کے ام سلیم نے ابو طلحہ کو نکاح اسلام کی دعوت بھی دی اور کہا وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارا قبول اسلام میرے لیے مہر، میں تم سے مہر میں کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ام سلیم کی یہ درد بھری باتیں ابو طلحہ کے دل میں اثر کر گئیں، وہ اسلام قبول کر لیے اور ان کا قبول اسلام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر بن گئی. ثابت کہتے ہیں کہ ہم نے
ام سلیم سے زیادہ معزز، اس سے زیادہ پاکیزہ مہر کسی خاتون کا نہیں دیکھا جس نے اپنے مہر میں قبول اسلام کو اپنا مہر بنایا ہو۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو سب سے بڑی چیز ہمیں دین اسلام، اس ایمان، اس توحید کی نعمت، اس دولت کو سمجھانے کی ضرورت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک دوسرا بہت بڑا بنیادی سبب جو ہے والدین کی غفلت، والدین کی غفلت۔ اس کے بہت بڑے ذمہ دار، اولاد میں، بچوں میں کسی بھی طرح کا اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار خود ماں باپ، ماں باپ کی عدم تربیت، ماں باپ کی غفلت، ان کی عدم دلچسپی۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دین، ان کے ایمان، ان کے اخلاق کو سنوارنے کی فکر کریں، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج اکثر ماں باپ کو اپنے بچوں کے صرف دنیا کی فکر ہے، میرا بچہ کیا کھائے گا، میرا بچہ کیا کمائے گا، میرے بچے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ بہت کم ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے دین، ان کے ایمان، ان کے اخلاق، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہو۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے اوپر جہاں ان کی دنیا کی ذمہ داری ہے، ان کو کھلانے پلانے اور ان کے لیے لباس و پوشاک کا انتظام کرنے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ قرآن میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور کل قیامت کے دن ہماری اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالرجل راع علی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم۔ ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے بچوں اور اس کے گھر کی ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دین و ایمان کی فکر کریں، ان کو اچھا اخلاق سکھائیں، ان کی دینی تربیت کریں اور ان پر ہمیشہ گہری نظر رکھیں۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کی سرگرمیاں کیا ہیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کی مشغولیات اور مصروفیات کیا ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے جو نشاطات ہیں، ان کی سرگرمیاں ہیں، ان کے ایکٹیویٹیز ہیں، اس پر گہری نظر رکھیں اور باقاعدہ اس پر جہاں بھی غلطی نظر آئے، کوتاہی نظر آئے، اس پر فوری تنبیہ کریں۔ بچوں سے محبت، عقیدت، لاڈ پیار یہ مطلوب ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اگر غلطی کر رہا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، کسی غلط کام میں ملوث ہے، ہم لاڈ و پیار میں دیکھ کر کے بھی خاموش رہ جائیں۔ آج موبائل فون کا زمانہ ہے، موبائل فون کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، نوجوان لڑکی ہے اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہماری بیٹی، ہماری بہن گھنٹوں گھر میں موبائل فون پر بات کرتی ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، اس میں ہمیشہ مصروف رہتی ہے، لیکن ماں باپ کو یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنی بچی کے موبائل فون کو چیک کریں، اپنی بچی سے سوال کریں کہ آخر تو گھنٹوں کس سے بات کرتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں سے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں۔ نوجوان بیٹا تادیر گھر سے باہر رہتا ہے، گھر واپس رات میں 12 بجے آ رہا ہے، 1 بجے آ رہا ہے، ماں باپ کو ہمت نہیں کہ سوال کرے کہ بیٹا اتنی رات تک تو گھر سے باہر کہاں تھا۔ وجہ کیا ہے کہ جب تربیت کا زمانہ تھا، بچوں کو بنانے اور سنوارنے کا وقت تھا، ہم بچوں کی تربیت سے غافل رہے، دنیا کمانے میں مصروف رہے۔ ہم نے قارون کا خزانہ تو جمع کر لیا، بینک بیلنس کر لیا، بڑی بڑی پراپرٹیاں بنا لی، بڑی بڑی جائیداد بنا لیے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے خود ہمارے دشمن بن گئے اور ماں باپ کی زندگیوں کا چین و سکون غارت کر چکے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ، لیکن اور تو اور نہیں،
کوئی باہر کا کوئی دشمن ان کا نہیں ہے، ان کی اولاد ان کے لیے دشمن بنی ہوئی ہے، ان کی اولاد ان کی زندگیوں کا سکون غارت کر رکھی ہے۔ بچوں کی طرف سے وہ پریشان ہیں، سال ہا سال برسوں سے جو انہوں نے عزت کمائی تھی، ان کے ماں باپ نے، ان کے باپ دادا نے جو عزت حاصل کی تھی، خاندان کا ایک مقام تھا، صرف ایک بیٹی کی غلط حرکت کی وجہ سے باپ کا سر نیچے ہو جاتا ہے، سماج اور معاشرے میں ذلیل ہو جا رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ماں باپ ہر شخص اپنے اولاد کی دینی تربیت کی فکر کریں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، ہماری اولاد باغی بنے گی، ہماری اولاد نافرمان ہوگی، ہماری اولاد غلط راستے پر جائے گی، اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوگی، دین سے منحرف ہوگی، اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم سے ہماری اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس کا ایک تیسرا سبب یہ بھی ہے، مخلوط ماحول۔ ہماری بہن بیٹیاں مخلوط ماحول میں، ہماری عورتیں مخلوط ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، ملازمت کر رہی ہیں، مردوں کے ساتھ، اجنبی لڑکوں کے ساتھ بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ ملازمت کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب غیروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان کی صحبت کا اثر ان کے اوپر آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن نے، اسلام نے خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے ان کو گھر کی ملکہ قرار دیا اور کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں لازم پکڑو۔ ایک عورت اپنے گھر میں جتنا زیادہ گھر کے اندرونی حصے میں رہے گی اتنا زیادہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتی ہے۔ جب ایک عورت گھر سے بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، شیطان اس کو نظریں اٹھا اٹھا کر کے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ خواتین کی ذمہ داری ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ایسے مخلوط ماحول سے بچائیں۔ لا يخلون رجل بامرأة، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے، اس لیے کہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں خواتین نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلی، راستے سے جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی فاختلط الرجال مع النساء، کہ مرد اور عورت آپس میں مل گئے ہیں، مخلوط ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواتین سے علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں تم راستے کے کنارے کے حصے سے چلو، لیس لکن ان تحققن الطریق، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم بیچ راستے میں مردوں کے ساتھ مل کر کے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ خواتین اس کے بعد جب راستوں سے گزرتی تھی اتنا راستے کے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کی اوڑھنیاں، ان کے دوپٹے بسا اوقات دیواروں میں چپک جاتی تھی اور ان کو سختی سے کھینچ کر ان کو نکالنا پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچائیں، اس لیے کہ انسان کو بری صحبت، برے لوگوں سے دوستی، یہ بھی اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے دین و ایمان پر گہرا اثر ڈالتی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی طرح سے دیکھ لے، غور کر لے کہ اس کی دوستی کن کے ساتھ ہے۔ کہیں اس کے دوست کے باطل افکار و نظریات، اس کے دوست کا غلط عقیدہ اور مذہب کہیں اس کے زندگی میں سرایت تو نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل قیامت کے دن انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، حق میرے سامنے واضح ہو چکا تھا، لیکن فلاں انسان کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے حقائق واضح ہیں، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے معلوم ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دوستانہ کردار کا ان پر اثر اتنا غالب ہے کہ دوستوں کی دوستی ان کو حق و قبول کرنے سے روکتی ہے۔
ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کفر پر ان کی موت ہوئی اور باپ دادا کے دین پر وہ مرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی, فکر تھی, بار بار آپ کلمہ کی تلقین کر رہے تھے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے, اس لیے کہ ان کے جو برے دوست تھے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ, یہ دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے کلمہ کی تلقین کرتے یا عم قل لا الہ الا اللہ, ادھر سے وہ دوست کہتے اترغب عن ملت عبد المطلب, اے ابو طالب تم جاتے جاتے دنیا سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے, محمد کے دین کا کلمہ پڑھ لو گے. دوستوں کے آر دلانے کی وجہ سے, ان دوستوں کی بری صحبت کی وجہ سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا, مسئلہ ثابت کیا کہ بری دوستی کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی کوشش کے باوجود کلمے سے محروم ہو گئے اور باپ دادا کے دین پر کفر پر ان کی موت. وہی ایک یہودی غلام پوری زندگی یہودی ہے, نبی کی خدمت کرتا تھا, مرض الموت میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو کلمہ پیش کیا, اس نے اپنے باپ سے اجازت مانگی, باپ کو اللہ نے توفیق دی, اس نے اجازت دی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو غلط صحبت سے, بری صحبت سے بچائیں, یہ بھی ارتداد کا ایک بڑا اہم سبب ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ کے سامنے شادی سے متعلق بہت سارے رسم و رواج ذکر کیے, میں دیکھ رہا تھا کہ رسم و رواج کی ایک لمبی لسٹ جو ہمارے محترم نے بڑی کوشش کے بعد اس کو جمع کیا, بہت ساری چیزوں کو خود نہیں جانتے تھے, کوشش کر کے ان کو جمع کیے, لوگ مزے لے کر کے سن رہے ہیں. یہ بس اس کا اثر یہیں تک ہے. آج ہم نے کتاب و سنت کی باتوں کو, علماء کے بیانات کو اپنے کانوں کا ٹیسٹ مزہ بنا دیا. کتاب و سنت کی تعلیمات سنتے ہیں, مزے لیتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی اصلاح, کوئی سدھار نہیں آ رہا. ہماری عملی زندگی میں جو کوتاہیاں, جو خامیاں پہلے تھیں وہی باقی. میرے بزرگ اور دوستو, اپنی خامیوں کو تلاش کرو. اس اجلاس کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم نے شادی سے متعلق جو خرافات, جو رسومات سنے ہیں, یہاں سے اٹھنے سے پہلے دل میں یہ پختہ ارادہ کر کے نکلیں, اس عہد کے ساتھ جائیں کہ ہم اپنی شادیوں میں ان خرافات سے, ان رسومات سے اپنی شادیوں کو پاک رکھیں گے. ہمارے ماں باپ اس عہد کے ساتھ جائیں کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں ہم جہیز نہیں لیں گے. میرے بزرگ اور دوستو, بعض نیشنل بھکاری ہیں تو بعض انٹرنیشنل بھکاری ہیں. جہیز کی بات جب آتی ہے, کچھ لوگ چھپ کر کے لیتے ہیں, کچھ ڈائریکٹ مانگ کر کے لیتے, طرح طرح کے بہانے, جہیز لینے کے طرح طرح کے, اور بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے تو 1 روپیہ نہیں لیا, بالکل سنت کے مطابق. جب خلا اور طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو سارے معاملے باہر پڑتے ہیں, کتنا آپ لیے تھے اور کتنا دیا. میرے بزرگ اور دوستو, ہم نے شادیوں کے رسومات اور شادیوں کی ان خرافات سے نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان کر دیا. آج کتنی ایسی غریب بہن بیٹیاں اپنے بوڑھے غریب ماں باپ کے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں, جو قوم کے نوجوانوں کو للکار رہی ہیں, ان کو غیرت دلا رہی ہیں کہ آخر ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے اندر ہم ایمان والی ہیں, ہم تقوی پرست ہیں, ہمارے اندر تقوی ہے, خوبصورتی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے ماں باپ غریب ہیں, جو کوئی نوجوان خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہماری بہن بیٹیاں اپنے بوڑھے غریب ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی. ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری کہ ان بہن بیٹیوں کی زندگیوں کو, ان کے ارمانوں کو پورا کریں اور سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کو عام کریں. یاد رکھیں, قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر شادی کے وقت آپ کی معاشی حالت کچھ کمزور ہے, آپ غریب ہیں, اگر آپ سنت کے مطابق نکاح کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کو اپنے فضل و کرم سے غنی اور مالدار بنائے گا, آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی. ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگیوں کا جائزہ لے
شادی سے پہلے ہماری مالی حالت کیا تھی، ہم کیا تھے، ہماری مالی پوزیشن کیا تھی؟ اللہ کی اس وعدے پر غور کریں، شادی کے بعد اللہ نے ہمیں خوشحالی عطا کی، اور جیسے جیسے ہمارے شادی کے بعد اخراجات بڑھتے جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور ہماری مالی زندگی میں ویسے ہی استحکام ہوتا ہے اور خوشحالی آدمی کے اندر آتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تابعی ابراہیم نخعی کہتے تھے تزوج فإن الذي كان يرزقها في بيتها هو يرزقها ويرزقك في بيتك، اے لوگو شادی کرو، اس لیے کہ وہ اللہ جو اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر میں روزی دیتا تھا، وہ اللہ اس بچی کو بھی اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں روزی دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، اللہ نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ تین لوگوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے، المجاہد فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الاداء، والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا نوجوان جو عفت و پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے، لوگوں کے مال و دولت کی حرص کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کرو، سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادیاں کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو غنی کرے گا، آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آج معاملہ کیسا ہے؟ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وقت پر شادیاں نہیں ہوتی ہیں اور جب لڑکیاں اپنے گھروں میں شادیوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، بسا اوقات تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم ہیں۔ شادیوں کے رسومات نے آج مسلم لڑکیوں کو غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور کیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، کس مصیبت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے۔ ہم وقت پر شادیاں کریں اپنے بچوں کی۔ آج آپ دیکھیے وقت پر شادیاں نہ ہونا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر ملازمت کی انتظار میں، ہائی فائی رشتے کی تلاش میں بچی کو پڑھانے میں 25 سال 30 سال لگا دیے، اس کے بعد اب بچی انجینئر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے مطابق اس کو رشتہ ہونا، اب 10 سال تلاش کرنے میں لگا دیں گے، اس کی آدھی زندگی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، وقت پر شادیاں کریں، وقت پر شادیاں کریں۔ شادیوں میں تاخیر یہ بھی ایک بہت بڑی برائی کو جنم دیتی ہے، اور شادیوں کو آسان بنائیں، شادیوں کو آسان بنائیں، سنت کے مطابق نکاح کریں، اور شادیوں میں نکاح میں پیمانہ اور معیار دین اور اخلاق کو بنائیں۔ دین اور اخلاق کو پیمانہ نہ بنانے کی وجہ سے مال و دولت، حسن و جمال کو پیمانہ ہم بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ دنیا کی نظروں نے دیکھا ہے، تجربات ہمارے سامنے شاہد ہیں، کتنے ایسے گھرانے، اچھے رشتے، اخلاق والا نوجوان، دیندار، نمازی، متقی، لیکن اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، 10 گھروں کا مالک نہیں ہے۔ ماں باپ نے ایسے دیندار اچھے اخلاق والے لڑکے کے رشتے کو ٹھکرایا، آج ان کی زندگیاں، ان کی بیٹی کی زندگی فتنے کا شکار۔ شادیاں ہوتی ہیں، مہینے 2 مہینے نہیں گزرتے اختلافات کی نظر ہو جاتی۔ اس لیے زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، خوشگوار زندگی چاہتے ہو، شادیوں کے فتنوں سے، الجھنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، صرف دین اور اخلاق کو معیار بناؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے کہا دنیا والے تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے کہا فاظفر بذات الدین، اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنانا چاہتا ہے، تو دین کو معیار بنا، دینداری کو ترجیح دے، اخلاق والی بچی کو اپنے گھر میں لاؤ، تمہاری زندگی دنیوی اعتبار سے بھی خوشحال ہوگی، پرسکون ہوگی، الجھنوں سے محفوظ رہو گے، اور اخروی اعتبار سے تم کامیاب رہو گے۔ تو اس لیے شادیوں میں تاخیر اور شادیوں کے رسومات یہ بھی مسلم لڑکیوں کے ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی چیز جسے ہمیں سمجھنا ہے
اور لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے، اس کے پیچھے ایک منظم سازش بھی کام کر رہی ہے، ایک منظم سازش بھی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، باقاعدہ اس کے پیچھے تنظیمیں، نوجوان ہیں جو اسی کام کے لیے وقف ہیں، مسلم لڑکیوں کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، طرح طریقے سے ان کو اپنے دامے فریم میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے اسی کام کے لیے۔ دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور عوام الناس میں اس تعلق سے بیداری لانے کی بھی ضرورت ہے، اور اس اجلاس سے کہیں زیادہ گلی محلوں میں جا کر کے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ بھی بہت افسوسناک پہلو ہے کہ آج ہماری ساری دعوت، جو بھی ہماری کوششیں ہیں، وہ صرف اجلاس کی شکل میں ہیں، دعوتی کام، اصلاحی کام۔ جو لوگ بنے بنائے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، تلاوت قرآن کے پابند ہیں، بلکہ اشراق کے بھی پابند ہیں، ایسے لوگوں پر ہماری ساری محنت ہوتی ہے، انہی کو ہم مسلسل گھس رہے ہیں۔ جو دین سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، جن کی زندگیوں میں طرح طرح کے خرافات ہیں، ان کے پاس پہنچنا یہ ہمارا فرض ہے اور ہمارے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج مسجدوں کے مقصدیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، مسجد کے مقصدیت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کی ذمہ داری صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے، ہم اپنے مقصدیت کو عام کریں اور دعوت کے کام کو، اصلاحی کاموں کو آگے بڑھائیں، باہر نکلیں، میدان عمل میں آئیں، گلی محلے میں جائیں، اور ایسے مقامات پر جہاں سے لوگ ہم تک نہیں آ رہے، واقعی وہ بیمار ہیں، عقیدے کی بیمار ہیں، ان کے اندر طرح طرح کی اخلاقی گراوٹ ہے، طرح طرح کا فساد ان کے اندر موجود ہے، ہم ان تک پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر تو رائے درگ میں ایک عجیب ماحول نظر آتا ہے، یعنی ہم نے دعوت و اصلاح کے سارے کام جمعیت کے حوالے کر دیے۔ جمعیت والے اگر پروگرام کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی مسجد کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ خود سے وہ کوئی پروگرام کرے، خود سے دعوتی اور اصلاحی کاموں میں آگے بڑھے۔ ہم مسجد کے جو کام ہیں اس کو پھیلائیں۔ مسلم کمیونٹی کے سارے مسائل مسجد سے حل ہونا چاہیے، مسلم کمیونٹی کے سارے مسائل مسجد سے حل ہونا چاہیے۔ مسجد کا پیمانہ بڑا وسیع ہے، ہمیں مسجد کی ذمہ داریوں کو اور مسجد کے کاموں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم خود کام کریں اور سارے کاموں کو صرف جمعیت کے حوالے نہ کریں۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو ہمیں دشمنوں کی سازشوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزَالُونَ يُخَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ کافر تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے مرتد نہ کرتے، اگر ان سے ہو سکے۔ یہ تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ان کی پوری سازش ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے، چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تم ان کے ملت، ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ جب تک وہ تم کو یہودی اور نصرانی، عیسائی نہیں بنا دیں گے، وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، سکون نہیں ہو سکتا ان کو۔ یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ تو ہمیں دشمنوں کی سازشوں کو بھی سمجھنا ہے اور لوگوں میں بیداری لانا ہے اس کے تئیں کہ ماحول کیسا چل رہا ہے۔ اور اس وقت دشمن ہماری بہن بیٹیوں کو شکار کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو دین و ایمان کی عظمت کو سمجھائیں اور ان کے کسی بھی سازش کا شکار نہ ہو۔ باقاعدہ بیداری لانے کی ضرورت ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ساری کوششوں کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنا ہے دین پر ایمان کی ثابت قدمی کے لیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فتنوں کے دور میں جب فتنے تیزی کے ساتھ جنم لیں گے، دین و ایمان پر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے ساری کوششیں کرنے کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دین اور ایمان پر ثابت قدمی کی دعائیں کریں۔ فتنوں کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں ہوتے ہیں، تمہارے گھر میں ہوتے ہیں، تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دین پر ثابت قدمی کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دین کی ثابت قدمی کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کیا آپ کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کا دل کسی دوسرے باطل دین کی طرف مائل ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اللہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یصرفھا کیف یشاء یقلبھا کیف یشاء. اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے. اس لیے میں دین پر اللہ کی اطاعت پر ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں بھی ایک دعا سکھائی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ایمان کی اسلام کی توحید کی دولت دینے کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی اور انحراف مت ڈال. ہمارا دل کسی دوسرے باطل دین کی طرف مائل نہ ہونے پائے. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو نواز دے. سب کو نوازنے والی ذات اے اللہ تیری ذات. تو ہم ثابت قدمی کے لیے دعائیں بھی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو فتنے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.